سوئٹزرلینڈ سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بہت ہی نمایاں اور غیر معمولی قسم کی پیش رفت ہوئی ہے، اور امریکہ اور ایران نے پاکستان کو بطور ثالث اس کی موجودگی میں اس روڈ میپ پہ اتفاق کر لیا ہے جس روڈ میپ پہ ان کو کام کرنا ہے اور وہ پائیدار امن کی راہ تلاش کرنی ہے، اور یہ جو تنازعہ تھا امریکہ اور ایران کے درمیان اس کو حل کرنا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ تاریخی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی اس لیک لیوسن سمٹ میں ایرانی ڈیلیگیشن نے ان تمام پہلوؤں کا بہت تفصیل سے احاطہ کیا جو اصل میں دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی وجہ ہیں اور جن کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بہت ہی شدت اختیار کر گئی تھی۔ جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے اس نے اس بات پر زور دیا کہ جو اثاثے ہیں ایران کے انہیں غیر منجمد کیا جائے، انہیں بحال کیا جائے تاکہ اس کی معیشت گرو کر سکے، اپنا ساز برقرار رکھ سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری پابندیاں جن کا سامنا ایران کر رہا ہے خاص طور پر تیل برآمدات سے متعلق، ان پابندیوں کو نرم کیا جائے اور آہستہ آہستہ انہیں ختم کیا جائے تاکہ ایران بھی پوری دنیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بحال کر سکے، ٹریڈ جاری رکھ سکے، اور جو اربوں ڈالر کی ٹریڈ وہ کر سکتا ہے، جو اس کا پوٹینشیل ہے پوری دنیا کے ساتھ، اس پہ عمل کر سکے اور اس کو یقینی بنا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ممالک ایران سے تیل لینا چاہتے ہیں، ایران ان کو بہت ہی کمپیٹیٹو پرائسز پہ اپنے تیل کو بیچ سکے اور پوری دنیا کے اندر اپنے تیل کی تجارت کو بحال کر سکے، اس بات پر زور دیا گیا۔ اسی طرح آبنائے ہرمز کس طرح آپریشنل رہے گی اور کس طرح بلا تعطل اس کا نظام چلتا رہے گا، اس پر بھی ایرانی ڈیلیگیشن نے امریکی وفد کے ساتھ بات کی اور دونوں ممالک نے طے کیا کہ جو باریک پہلو ہیں کسی بھی معاملے سے متعلق، چاہے وہ جوہری پروگرام ہو، آبنائے ہرمز سے متعلق ہو، ایران کے اثاثے منجمد اور غیر منجمد کرنے سے متعلق ہو، اور خاص طور پر ایران پہ جو پابندیاں لگی ہیں اس سے ان کو اٹھانے سے متعلق ہو، ان تمام جو معاملات ہیں اس کے باریک پہلوؤں پر آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کے دیگر وفود اور امریکی وفود ٹیکنیکل سطح پر مذاکرات کرتے رہیں گے، لیکن مجموعی طور پہ ان مذاکرات کا سوئٹزرلینڈ میں کامیاب ہونا ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے، اور پاکستان کی بہت دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے، اور اس وقت اسرائیل میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کیونکہ نیتن یاہو بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ڈی ریل ہو جائیں، ڈی ٹریک ہو جائیں، لیکن سوئٹزرلینڈ میں جو سارے مذاکرات تھے یہ کامیابی سے ان کا انعقاد بھی ہو گیا، اور ان میں جو معاملات میں کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور معاملہ بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دونوں ممالک کے وفود ہیں یہ بیٹھ کر کچھ باریک پہلوؤں کا جب احاطہ کر لیں گے، اس پہ بات چیت کر لیں گے اور اس پہ کوئی کنسنسس بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا بریک تھرو ہوگا، اور معاملات جو ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں گے ٹھیک ہونے پہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اب یہ بہت خراب ہو گئے ہیں، لیکن جب اتنی باریکیاں بھی طے کر لی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور امریکہ بہت ہی غیر معمولی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، اور جو امن مذاکرات ہو رہے تھے یہ کسی طرح پائے تکمیل تک پہنچیں گے، اور مشرق وسطیٰ میں جو ہم جنگ کی آنکھ دیکھ رہے تھے یہ سمٹ جائے گی اور امن کا دورہ ہوگا، اور نیتن یاہو جس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس کو آنے والے دنوں میں بھی لگتا یہی ہے کہ اس کی پریشانی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اب 60 روزہ جو روڈ میپ ہے، جو نقشہ ہے جو آگے امن کی طرف جاتا ہے اور امن کی تصویر کو بناتا ہے، اس پہ امریکہ اور ایران بات چیت کریں گے۔ بڑے پیمانے پر جو بات چیت اعلیٰ سطح پر ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اب بہت سی چیزیں جو اس کی چھوٹے چھوٹے نکات ہیں اور بہت ہی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی باریک ہیں، جن پہ بہت توجہ دینی ہے، اس میں مذاکراتی جو ٹیمیں ہیں وہ الگ الگ بیٹھیں گی اور ان سارے معاملات کو ایک ایک کر کے دیکھیں گی اور اس کو حل کرنے کی طرف جائیں گی، لیکن مجموعی طور پہ جو بات چیت ہونی تھی جس کے نتیجے میں بہت ہی باریک پہلوؤں پہ بھی بات چیت ہو جائے، اس طرح کی بات چیت کو، اعلیٰ سطح کی بات چیت کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس میں کامیابی کی خبریں آئی ہیں، اور یہ جو کامیابی کی خبریں ہیں یہ براہ راست اسرائیل کے لیے ایک بام شیل سے کم نہیں ہیں، اور بہت ہی بڑا دھماکہ نیتن یاہو کے دماغ میں ہوا ہے کیونکہ اس کی نظریں مسلسل سوئٹزرلینڈ پہ لگی ہوئی تھیں کہ کس طرح ان امن مذاکرات کو ناکام بنایا جائے، کس طرح ایران کو پھر نیچا دکھایا جائے، امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک تنازع ہے اس کو کیسے ہوا دی جائے، کہاں سے حملہ کیا جائے، کہاں سے اس پہ وار کیا جائے ان مذاکرات پہ، اور کس طرح اس کو ڈی ریل کیا جائے تاکہ یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے لڑ جھگڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد دوبارہ ایک جنگ کا ماحول بن جائے، اور اس سے جو ایک اقتدار جو اس کا ڈولتی ہوئی کرسی ہے نیتن یاہو کی اس کو دوام ملے۔ اگر ایسا ہوتا تو نیتن یاہو کو جواز مل جاتا کہ وہ یہ بات کہتا رہا ہے اور اس کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مسائل کھڑے کر رہا ہے، اور جب تک اس مسئلے کو مستقل طور پہ حل نہیں کیا جائے گا، اس کا
مکمل علاج نہیں کیا جائے گا، اس پہ جنگ مسلط کر کے اس کو تباہ نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک ایران اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے گا۔ لیکن ایران نے اپنی حکمت سے، اپنے تدبر سے، دور اندیشی سے اور اپنے تحمل سے ان مذاکرات کو کامیاب کرایا۔ امریکہ کو بھی اب یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے کہ نتن یاہو ان کے لیے مر چکا ہے، اور نتن یاہو مستقل اس کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اس حکومت کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، امریکہ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں ایسی چوٹ پہنچاتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تاکہ یہ معاملہ خراب ہو جائے، اور اسی لیے جے ڈی وانس کو بھی کھل کر بولنا پڑا، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کھل کر بات کرنی پڑی کہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ ایران نہیں ہے، اصل میں مسئلہ نتن یاہو، اس کی سوچ ہے، اس کے ظالمانہ اور شیطانی کام ہے، اور جب تک نتن یاہو موجود ہے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے اس کی نظر اسرائیل کے آس پاس تھی، پھر اس کی نظر مشرق وسطیٰ تک گئی، اس کے بعد اس نے یورپ کو دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اب وہ جب گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 2-4 مسلم ممالک تک اس اپنی ریاست کو پھیلانا چاہتا ہے، اس شیطانی ریاست کو پھیلانا چاہتا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کو ایک ریاست کے طور پہ دیکھ رہا ہے جس کا نام اسرائیل ہوگا، اور وہاں پر یہودی حکومت کریں گے پوری دنیا پہ۔ تو اب جب پوری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو ان کو اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اپنے اپنے سماجی پہلوؤں کے حوالے سے بھی بات سمجھ میں آئی ہے، اور ہر قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نتن یاہو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، صرف ایران کے خلاف، عراق کے خلاف نہیں ہے، لبنان اور شام کے خلاف نہیں ہے، اصل میں نتن یاہو پوری دنیا کے خلاف ہے، اور وہ پوری دنیا میں جنگ مسلط کر کے اسرائیلی حکومت اور ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں ہر ملک نے یہ اپنے اپنے طور پہ یہ بات طے کر لی ہے کہ اس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اسی لیے اس نے اب یورپ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ترکیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور مسلسل وہاں پہ قبرص کے پاس اس نے بہت ساری یہودیوں کو زمینیں دلوائیں تاکہ یہودی وہاں پر آباد ہونے کے بعد اسرائیل جو ترکیہ ہے اس پہ زور بڑھائیں اور آہستہ آہستہ اپنا اثر یورپ پر قائم کرنا شروع کر دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب لبنان کا محاذ آتا ہے تو نتن یاہو کو بہت بڑی اور بری شکست کا سامنا وہاں پر کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ نے اس کو باندھ کر مارا ہے، اس کے فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اور اب جب کہ وہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے حزب اللہ کے نام پر، وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو نہتے اور مظلوم ہیں، تو اس کو دنیا بہت قریب سے دیکھ رہی تھی، بہت باریک بینی سے دیکھ رہی تھی، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ لبنان جنگ ختم کیے بغیر امن نہیں ہو سکتا، نتن یاہو کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اس حد تک سخت زبان استعمال کی کہ گالیاں تک دی نتن یاہو کو، اور اس کے بعد نتن یاہو کو کہیں رکنا پڑا، کہیں وہ اپنے کام کرنے کے لیے آگے چلنا پڑا، لیکن بہرحال جو وہ بدمست ہاتھی کی طرح لبنان میں گھسا ہوا تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے، اور وہ جو ساؤتھ سے رونتا ہوا نارتھ کی طرف جا رہا تھا، سینٹر کی طرف جا رہا تھا، اس ساری جو اس کی فوجی مہم ہے اس کو بہت ہی زبردست قسم کا دھچکا لگا ہے اور بریک لگ گیا ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے ریزورٹ میں یہ جو کامیاب امن مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد اس بات پہ اتفاق ہوا کہ آگے بھی یہ بات چیت جاری رہے گی، 60 روزہ سیز فائر رہے گی، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے پاکستان اور قطر کی موجودگی میں، یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے، نتن یاہو کے لیے غیر معمولی شکست ہے، نتن یاہو مائنس ہو چکا ہے، نتن یاہو بہت مشکل میں ہے، اس کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، اس نے کوشش کی کہ کسی طرح نشانہ بنایا جائے مذاکرات کاروں کو، مذاکرات کے عمل کو، امریکہ کی پالیسیوں کو، اس کے لیے اس نے میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا، اس نے لبنان میں اپنی فوج کا بے دریغ استعمال کیا، لیکن ہر محاذ پر وہ ناکام ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو سیاست سے بھی مائنس ہوتے دیکھیں گے اور جیل میں پلس ہوتے دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔